الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ رب العزت کا کرم، اللہ رب العزت نے مغرب کی نماز باجماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ہر وقت باجماعت سے پانچوں وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ گزشتہ سبق کے اندر یہ بات ذکر ہوئی کہ وحی کی شروعات ہوئی غار حرا سے، اور پھر وہاں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جو کام دیا یعنی تسلی کا کام دیا، پھر جو یعنی تسلی کے لیے حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے بھی خوشخبری سنائی کہ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی بننے والے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تمام چیزیں تھیں یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو یہ ساری چیزیں کر رہی تھی، یعنی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانا یا اپنی تسلی کے لیے، جو میں نے کل واقعہ سنایا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گود کے اندر سلایا اور پھر یہ طریقہ کر کے دکھایا، کہ یہ ساری چیزیں جو تھی بہرحال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی، یہ کوئی اس وجہ سے نہیں تھی کہ شاید کہ وہ ڈر رہی تھی یا کوئی خوف تھا، نہیں، خوف وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ ایک جو برسوں سے کئی دنوں سے جو اس کے دل میں ایک راز چھپا ہوا تھا نا، اس کی تسلی، اس کی یعنی ایک اس کا یقین کروا رہی تھی، اس کی ایک پختگی کروا رہی تھی۔ وہ کیا بات تھی کہ برسوں سے ان کو دل میں ایک خیال تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی بننے والے ہیں، اور اسی وجہ سے نکاح بھی کیا تھا، اسی وجہ سے، کیونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی پڑھی لکھی آدمی تھی، پڑھی لکھی عورت تھی، ان کو یہ پتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی بنیں گے، ان کے چہرے اقدس سے وہ نور دیکھ چکی تھی، تو لہذا جب یہ واقعات سنیں تو اپنی تسلی کے لیے یہ ساری چیزیں کی۔ آپ کہیں ایسا نہ سوچنا کہ کہیں اس ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے وہ کر رہے تھے، بلکہ ڈر اور خوف کچھ بھی نہیں تھا، صرف تسلی اور تشفی قلب کے لیے، اپنے دل کو اطمینان اور سکون دلانے کے لیے کہ واقعتاً اب یہ بات میری سچ ہو رہی ہے یا نہیں سچ ہو رہی ہے۔ بہرحال اس تمام پروسیجر میں یعنی غار حرا میں جانا، غار حرا سے واپس آنا، ان تمام چیزوں میں کچھ چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو وحی نازل ہوئی، پہلی وحی جو اسٹارٹ ہوئی یعنی منظم طریقے سے جو شروعات ہوئی، وہ 40 سال میں ہوئی۔ 40 سال میں کیوں ہوئی؟ کیا 30 سال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عقل نہیں تھی، یا 20 سال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام عاقل بالغ نہیں تھے، یا چلو 35 سال میں نہیں تھے، 40 سال میں آخر کیوں تھے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ 40 سال دراصل ایک آدمی کی کیا ہوتی ہے، ایک ایسی عمر ہوتی ہے جس میں آدمی کی جو جسم کی جو قوت ہوتی ہے وہ بھی ایک فل طاقت کو پہنچ چکی ہوتی ہے، یعنی فل اپنی حصے کو پہنچ چکی ہوتی ہے، اور جو روحانی جو طاقت ہوتی ہے نا وہ بھی 40 سال میں آدمی جو کیا ہوتی ہے، پوری ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر انزال شروع ہو جاتا ہے، یعنی آدمی پھر پیچھے ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ باقی 35 سالہ یہ بھی آدمی جو ہے نا اپنی جسم کے اندر قوت نہیں رکھتا، ایک روحانی قوت نہیں رکھتا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی چیز آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو اس کے میں 40 دن ضرور لگاؤ۔ یہ 40 کا جو یعنی عدد ہے نا، یہ ایک بڑی کیا رکھتا ہے، ایک بڑی کمال اور بڑی ایک برکت رکھتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی 40 سال کی عمر کے اندر یہ بہرحال وحی کی شروعات ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ ربیع الاول کے اندر ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ 17 رمضان کو ہوئی۔ اگر 17 رمضان کو ہم مانیں کہ یعنی 17 رمضان کو ہوئی تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 40 سال سے کچھ مہینے اوپر ہو چکی تھی، 40 مہینے سے اور 40 سال کے بعد کچھ مہینے اوپر ہو چکی تھی۔ باقی اگر ایک روایت جو ربیع الاول والی ہے وہ اگر مان لیں تو اس میں ہو بہو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 سال ہی عمر تھی۔ بہرحال یہ تو قول تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کب نازل ہوئی، 40 سال کی عمر میں، اور 40 سال کا عدد کیوں رکھا گیا میں نے آپ کو وجہ بتائی۔ دوسری بات اس میں یہ سمجھ میں آئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں جب بھی جاتے تھے یعنی تنہائی اختیار کی، اور تنہائی ایک حدیث کے اندر ہے کہ تنہائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوب ہونے لگی، یعنی پسند ہونے لگی۔ ویسے تو معاشرے میں رہ رہے تھے نا، اکٹھے لوگوں کے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن جب جیسے جیسے وقت وحی کا نازل ہونے کا قریب ہونے لگا نا، یعنی نبوت دینے کا وقت قریب ہونے لگا، تو اس وقت خود بخود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دل میں تنہائی اچھی ہونے لگی، تنہائی پسند ہونے لگی۔
یعنی لوگوں سے دور ہو کر تنہائی میں جا کر عبادت کرنا۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ اس میں آدمی کیا ہوتا ہے، تنہائی میں جا کر عبادت کرتا ہے، ایک خود تنہائی میں رہنا یہ خود بھی عبادت ہے، خود بھی عبادت ہے، کیونکہ لوگوں کی بری باتوں سے کیا رہے گا، بچا رہے گا۔ ہاں باقی آگے بات آ رہی ہے کہ مستقل تنہائی اختیار کرنا جائز ہے یا غلط ہے، یعنی ہمیشہ ہی آدمی کیا رہے، تنہا رہے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ ہو، یہ بات غلط ہے، کیونکہ آپ نے سنا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے آپ کیا ہو جاؤ، تنہا ہو جاؤ، اکیلا ہو جاؤ، یہ چیز غلط ہے۔ بہرحال ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہائی دل میں کیا ہونے لگی، محبوب ہونے لگی، اس لیے آپ نے غار حرا میں جا کر کیا کی، تنہائی کی۔ دوسری بات اس میں مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ اگر آپ کہیں پر بھی تنہائی جا کر اختیار کرتے ہو تو اپنا مقام ضرور اپنے گھر والوں کو بتا دو، کل اگر وہ آپ کو تلاش کرنا چاہیں، ڈھونڈنا چاہیں تو وہ آپ تک بخیریت سے پہنچ سکیں، پریشان نہ ہو۔ اس لیے یہ ساری اطلاع تھی سب کو کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، غار حرا میں جا رہے ہیں۔ اس میں دوسرا مسئلہ یہ بھی کہ آپ جب بھی جاتے تھے تو توشہ لے کے جاتے تھے، مطلب کھانے پینے کا سامان ضرور لے کے جاتے تھے۔ اس میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ کھانے پینے کا بندوبست کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، کہ جو کہتے ہیں نا کہ کھانے پینے کا آدمی بندوبست کہتا ہے تو کہتا ہے یار تو اللہ پر بھروسہ ہی نہیں رکھتا، یہ بات غلط ہے۔ مثلا کل کے لیے اگر میں نے آج کام کر دیا، پیسے جمع کر دیے کہ بابا کل کو میرے کو کیا لینا ہے، آٹا لینا ہے، تو کچھ لوگ ایسے صوفی ہوتے ہیں کہ وہ تو کل کیا دیکھا ہے کہ یار کل کے تو نے کیا دیکھا ہے کہ چھوڑ کل کا کیا کر، بھروسہ کر لے اللہ پر، یہ بات غلط ہے۔ سبب اختیار کرو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، سبب اختیار کرو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو جاتے تھے تو سامان لے کے جاتے تھے کھانے پینے کا، کیا آپ کا اللہ پر بھروسہ نہیں تھا؟ کیا ہم سے زیادہ اللہ پر بھروسہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں تھا کہ تنہا میرے کو تنہا اللہ رب العزت نہیں چھوڑیں گے؟ وہاں جب اللہ رب العزت قرآن اتار سکتے ہیں تو کھانا نہیں اتار سکتے تھے؟ اتار سکتے تھے، لیکن دنیا کو پیغام دیا کہ بابا اپنا سبب اختیار کرو، آگے اللہ رب العزت پر کیا کر دو، چھوڑ دو۔ تو اس میں ایک بات یہ سمجھ میں آئی۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی آپ کو ایسا بھیانک یا آپ کو ایسا واقعہ کوئی نظر آ جائے جس میں آپ پریشان ہو رہے ہو، کوئی ایسا مسئلہ آپ کو جب بھی کوئی مسئلہ پریشان کر رہا ہے تو آپ کے گھر والے اگر دیندار ہیں تو ان کے ساتھ ضرور شیئر کرو، یعنی ان کے ساتھ ضرور ڈسکس کرو کہ بابا یہ مسئلہ ہے۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ڈائریکٹ جا کر کس کو بیان کیا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور آج کل ہم کہتے ہیں کہ چلو بیوی کو کون بتائے گا، اس کو کیا خبر، یعنی بیوی کو ایک تو ہم انسان ہی نہیں مانتے، ایک تو بیوی کو ہم انسان ہی نہیں مانتے، یعنی اتنی ہمارے اندر یہ حماقت ہے کہ بابا ہم ہی بس اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں، ہماری بیوی بس کچھ عقل ہی نہیں رکھتی۔ ایسی بات نہ کرو، ان کو بھی کچھ حیثیت ہے، خصوصاً آج کل یہاں ایسے بھی ہے کہ بابا ہم جب بچیاں اٹھاتے ہیں یعنی بدا کرتے ہیں، ان کی شادی بیاہ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بابا چلو بیویوں سے کون پوچھے گا، چل ہم مر گئے کہ ہم بچیوں کا نہ فیصلہ کریں۔ جب وہ پیشاب کر رہی تھی تو اس وقت تو نے نہیں سوچا کہ چل بلا بیوی کو کون دیکھتا ہے، میں بچی کا پیشاب صاف کروں، کب تو نے کیا، کب تو نے بچی کا باتھ روم صاف کیا؟ اس وقت تو کہہ رہا تھا کہ ذمہ داری کس کی ہے، اس بیوی کی ہے، یعنی یہ ماں خود سنبھالے گی۔ اور جب اس بچی کے مستقبل کا یعنی آگے اس کو کس کے ساتھ رہنا ہے یہ فیصلے کرنے کا وقت آیا تو کہہ رہا ہے کہ یہ بیوی بس کچھ کام کی نہیں ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ یار عجیب بات ہے، یعنی اس وقت تو نے اپنے بیوی کو بالکل کیا کر دیا، الگ کر دیا۔ لوگ اس مشورے کو یعنی اگر بیوی کا مشورہ لے لینا تو کہتے ہیں کہ بابا یہ زن مرید ہے، یعنی بیوی کا مرید ہے۔ بیوی کا مرید ہونے میں کون سا بلا وہ نقصان ہے؟ ایک بار اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ بیوی سے یعنی مشورہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ایک یہ تو واقعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا آپ نے سنا، دوسرا ایک واقعہ اور بھی آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ عمرے کی نیت سے گئے تھے، لیکن مکے والوں نے آگے نہیں چھوڑا، آپ بیچ راستے میں کیا ہو گئے، رک گئے، لیکن سارے صحابہ کیا تھے، احرام کی حالت میں تھے، لہذا وہ جانور بھی لے کے گئے تھے، اب وہاں سے ان کو واپس ہونا تھا، لہذا جانور وہاں پر ذبح کر کے سر منڈوا کے واپس ہونا تھا، لیکن سارے صحابہ بات نہیں مان رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم کیا صحیح ڈرپوک ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چلو بس چلتے ہیں، ہم اپنا کیا کریں گے، عمرہ کریں گے، دیکھتے ہیں کون روکتا ہے۔ حضرت عمر جلیل القدر صحابی جیسے کہہ رہے تھے کیا صحیح ہم ناحق پر ہیں کہ ہم ڈر رہے ہیں، ہم پیچھے جائیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا آرڈر آ چکا ہے کہ ہم کیا جائیں گے،
واپس جائیں گے۔ لہذا پھر حضرت عمر نے آنکھیں بند کر کے قبول کر لیا، کیونکہ اللہ رب العزت کا کیا تھا، حکم تھا۔ تو اس وقت جب پہلے یعنی آپ نے اصحاب کو حکم دیا کہ بابا واپس چلنا ہے، جلدی کرو، اپنی ٹنڈ کرواؤ یعنی سر منڈواؤ، واپس چلنا، تو صحابہ ہر ایک صحابی پریشان تھا کہ ہم سر نہیں منڈوائیں گے یار، ہم کوئی ڈر پوگیں کہ پیچھے جائیں، نہیں آگے چلیں گے، یعنی سب کے اندر یہ بات تھی۔ آپ پریشان ہو کر اپنے حجرے کے اندر آئے۔ اس وقت جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سفر میں جو بیوی شریک تھی نا، حضرت ام سلمہ تھی، حضرت ام سلمہ تھی، ان کے حجرے میں گئے، آپ پریشان بیٹھے ہوئے تھے، تو ام سلمہ نے پوچھا کہ میرے محبوب بتاؤ تو صحیح کیا پریشانی ہے، تو ان کو ساری صورتحال بتائی کہ میں تو ان کو کہہ رہا ہوں کہ سر منڈواؤ واپس چلیں، لیکن ان کے دل پر کیا ہے، ایک بوجھ ہے کہ وہ بات نہیں مان رہے، لہذا وہ ان کی محبت ہے، بہرحال یہ نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یعنی انکار کر رہے ہیں، بلکہ وہ اپنی محبت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، اصرار کر رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، آگے چلیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم پیچھے چلیں۔ تو حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیکھو کیا دیا کہ حضور آپ ان سے بس نہ کہو، آپ ان سے نہ کہو، آپ نائی کو منگواؤ یعنی جو بال کاٹتا ہے، آپ اس کو منگواؤ، اور اپنے حجرے کے باہر یعنی دروازے پر بیٹھ کر نائی کو کہو کہ آپ کے بال کاٹیں، آپ کے کیا کریں، بال کریں، کیونکہ علاج تھا نا کہ آپ یعنی آپ کے اصحاب آپ کے کیا ہیں، عاشق ہیں، آپ جو کرو گے وہ صحابہ فل فل کیا کریں گے، جلدی کریں گے، بتانے کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو حضرت ام سلمہ نے دیکھو مشورہ دیا کہ آپ کیا کرو، دروازے پر باہر بیٹھ کر کیا کرو، سر منڈوانا شروع کرو۔ واللہ اللہ کی ذات کی قسم، دنیا نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سر منڈوانا شروع ہوئے، اصحاب ایک دوسرے میں سبقت کر رہے تھے کہ سب سے پہلے میرا سر کٹے، سب سے پہلے میرا سر منڈایا جائے، سب سے پہلے میرا سر منڈایا جائے، یعنی خود بخود پھر کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہر ایک کہنے لگا کہ دیکھو ہمارے محبوب کیا کر رہے ہیں، سر منڈوا رہے ہیں، تو ہم اس عمل میں کیوں پیچھے رہیں، ہم اس عمل میں اور بھی کیا کریں، جلدی سبقت کریں۔ تو بہرحال ہے یہ تھا کس کا مشورہ، حضرت ام سلمہ کا۔ اگر بیویوں سے مشورہ لینا جائز نہ تھا تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں لیا؟ ہاں یہ بات بالکل ضرور ہے کہ عورت کا جو ذہن ہوتا ہے نا وہ چھوٹا ضرور ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ کرنا کہ اپنا بالکل ذہن سارا چھوڑ دینا بس اس پر کہ بس یہ جو کرے ہم وہی کریں گے، چاہے شریعت کے خلاف کہے تب بھی میں وہ کروں گا، نہیں، اپنا بھی عقل لڑاؤ، اس سے بھی مشورہ لو، پھر بیچ کا راستہ اختیار کر کے کیا کرو، تاکہ اس کے دل پہ بھی کیا ہو جائے، مرہم ہو جائے کہ بابا شوہر میرے ساتھ کیا ہے، منسلک ہے، اس کی بھی دل ایک بڑھے گی۔ بہرحال اس میں حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا سے واپس آئے، اور کس سے آ کر کیا مشورہ، آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے مشورہ کیا۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ جب بھی آپ کو کوئی بوجھن ہو، کوئی آپ کو کیا ہو، ٹینشن ہو، تکلیف ہو، تو اگر آپ کے گھر والے کیا ہیں، اچھے ہیں، دیندار ہیں، تو آپ ان کے ساتھ اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہو، تاکہ وہ آپ کے لیے کیا کریں، اپنا حل نکالیں۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا قبول و مقبول فرمائے۔ آگے انشاءاللہ کیا ہوا، آگے انشاءاللہ ذکر کریں گے کل کے بعد۔ الحمدللہ رب العالمین۔